جناب اعلی امامہ دی جانب چل رہا ہے لشکر چل دیا لشکر رستے دے اندر ایک جگہ دے ہوتے پڑاؤ کردہ ہے اس مقام دے ہوتے حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے خواب دیکھے آؤ خواب دیکھ کے ساتھیاں نو کہندے یارا میرے خواب دی تعبیر دسو میں خواب دیکھے آئے کہ میرا سر منڈتا گیا ہے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا میرے عورت دا پیٹ پھٹیا میں ان دے پیٹ داخل ہو گیا دسو یارو میرے خواب دی تعبیر کی ہے پھر میں دیکھیا میرا بیٹا میرے ال دوڑ کے آیا لیکن رستے وچ ایک آڑ آ گئی ہے ساتھی کہندے نے کوئی کہندا اچھا خواب کوئی آندا ہے خطرناک خواب آپ فرماندے نے میں دسنا تعبیر کی فرمایا جڑا میں دیکھے آئے میرا سر منیا گیا اینا مطلب ہے کل میرا سر کٹ جائے گا ختم نبوت واسطے میں شہید ہو جاواں گا جو میں دیکھے آ میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑے آؤ اینا مطلب ہے کل میری روح نکل جائے گی جڑا میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ پھٹے آتے میں اندے پیٹ داخل ہو گیا اینا مطلب ہے زمین اچ میری قبر کھو دی جائے گی میں دفن ہو جاواں گا حضور دے نام تے شہید ہو کے جڑا میں دیکھے میرا بچہ میرے وال دوڑ کے آیا تو رستے میں چاڑ آ گئی اینا مطلب ہے میرا پتر بھی میری طرح دلیری نہ لڑے گا ختم نبوت واسطے پر شہید نہیں ہوئے گا زخمی ہوئے گا اے سارا خواب سنا کے جدو ٹرن دوے لایا صحابی نے نہیں آکھیا ذرا گھروں ہو آوا ذرا بیوی بچیاں نو ملا ہوا پھر پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا صحابی اینج پہلوانا دی طرح شیران دی طرح ٹہل لایا جا رہے آئے میدان جنگ دی جانب اگر سید کفایت علی کافی دی زبان ترجمہ کریے نبی دا صحابی کہنا ہے نوکران دی آواز برابر دی آوے ہاتھ کھڑا کر کے بس رسول دین حسن آج ایک کانفرنس تے بندے دی لت کمب جائے تے بندہ آکھے کہ حالات بڑے خراب ہیں میں نو کہندے نے کہ ٹائٹل بدل لے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نا نہ لکھ انہوں نے میں دسنا چاہنا اے غریب محمد عربی دے فقیر تینوں دس رہنے کہ تیریاں تڑیاں چاہنا لے نہیں ساڑھے بال بھی جدو تک زندہ رہن گے نعرہ لگدہ روے گا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ اسی اس قوم نو بس یہ سمجھانا آیا میرے کریم آقا آپ نے جس وقت مسلمہ دی جانب خط لکھیا سی نا تے او خط لے کے رسول اللہ دیکھ صحابی حضرت حبیب بن زید آپ روانہ ہوئے جس وقت میرے کریم آقا دا خط لے کے نبی دا صحابی پہنچیا انہیں خط پڑھیا میرے کریم آقا نے آپ بھی ارشاد فرمائی کہ میں زمین دے ریت دے ذریعہ دے برابر گواہی دینا کہ مسلمہ کذاب جھوٹ ہے اور میں اللہ دا آخری نبی ہوں یارا یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے حضور ویسے فرما دیں تے گل سچی شک دی گنجائش ہی نہیں میرے کریم آقا نے زمین دے ریت دے ذریعہ برابر گواہی دیتی کہ فرما زمین دے ریت دے ذریعہ برابر میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں اس گواہی تو بعد شک رہ جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اس عقیدے دو تے آکے مستحکم انداز کھڑا ہو جائے تے آکے گردن اتر سکتی ہے لیکن ختم نبوت تے ناموس رسالت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی اچھا انہیں خط پڑھیا خط پڑھ کے کہنا اچھا بھئی اے تیرے نبی نے آکھیا نا تو دس تو کی کہنا میرے بارے اے انہاں لوگاں دے واسطے ہے جڑے کہندے نے جی وہ جی بڑے حضرت ذرا تھوڑے جذباتی ہیں
تو ہم تو بڑے سافٹ امیج والے لوگ ہیں، ہم تو سارے سب کے ساتھ مل کے پیار سے چلنا چاہتے ہیں۔ صحابی کہنا ہے کی مطلب ہے؟ انہیں کیا مطلب ہے کہ کیا تیرے نبی ہیں؟ صحابی کہنا ہے او اللہ دے آخری نبی نے۔ وہ کہنا ہے اچھا میرے بارے کی خیال ہے؟ تو کہنا ہے ذرا اچھا بول، میں انہوں نے آواز نہیں آئی۔ انہیں پھر سوال دہرایا کیا تیرے نبی ہیں؟ کہنا ہے وہ تے آخری نبی نے۔ پھر کہنا ہے میرے بارے کی خیال ہے؟ کہنا ہے یار اچھی بول، میں انہوں نے آواز نہیں آئی۔ چلو تیسری باری انہیں پوچھیا نا تے نال انج انگلی آپ دی اگے رکھ کے کٹ بھی لئی انگلی، ایتھے ناخن نہیں کھچیا، پوری انگلی کٹ دیتی۔ نے کہا تو ساڑے نال مخال کرنا ہے؟ میں تیرے تو پوچھنا جس ٹائم تیرے نبی دے بارے تو کہنا ہے آخری نبی نے، جدو میں اپنے بارے پڑھنا کہنا ہے میں نے آواز نہیں آئی۔ میں تیرے تو پوچھ رہے ہاں میرے بارے کی خیال ہے؟ تے صحابی نے اوہی گل کی تھی کہ میں نے آواز، انہیں کہا ایک کیڑی گل ہوئی، تینوں اپنے نبی دے بارے آواز آ جاندی ہے میرے بارے نہیں؟ سنو اے سارے واسطے، میرے تو لے کے آخر تک حضور دے ہر غلام واسطے، کہ صحابی رسول نے جواب کی دیتا، انہوں نے فرمایا سنو اے ایمان والے دے کن نے، کسے بے ایمان دی گل تے توجہ ہی نہیں کردے ہو، کہ کسے منافق دے کن نہیں کہ ہر ایک دیاں گلیں سنی جانی ہے جنا، جیڑا دین دے خلاف بک بک کرے انہوں ہی سنی جانا، جیڑا دین دے خلاف یوں کرے ان دی بھی گل سنی جانا۔ اے ایمان والے دے کان نے، کسے منافق دی گل کافر دی گل تے توجہ، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ انہیں انگلیاں کٹ دیتیاں، ہاتھ کٹ دیتا ہے میں ٹوٹے کر دیا بازو، پھر دوسرا بازو، پھر پیر کٹے، پھر لتاں کٹیاں، باقی بدن آکھیا چکے آگے سڑ دیو۔ نبی دا صحابی ہاتھ باواں لتاں باواں ٹکڑے کرا کے اگ وال جاندہ مسکرا رہا ہوں، کہندا میں تینوں مسکراندہ نہیں دیکھ سکدا، مسکراون دی کوئی وجہ ہونی چاہی دی، انہیں کیا شکر ہے تو پہلے میری گردن نہیں لائی، نہیں تے میں جلدی چپ کر جانا۔ چلو جتنی دیر تک ٹکیندہ رہا وہاں حضور دی ختم نبوت دی گل کردہ رہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیار۔ اگر وارث شادی زبان دے اندر آکھی ہے تے بابا فرمانا جے کر یار دینا ملے تانا جھولے پالئے تھلے سٹیے نہا، جے کر یار دے نام دی ملے سونی ہو، جھوٹا لے لئے پشن تاجدار ختم نبوت توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اتنی جی گل ہے کہ گردن جدو رکھی حضور واسطے ہے تو پھر ایک کریک ڈاؤن دی دھمکیاں کا دیاں نے بھائی، چلیا یار چھوٹی گل کر دیو کو وڈی گل کرو۔ بابا جی تشریف فرما سن تے وضو فرما رہے، اے غالباً ڈی چوک دی گل ہے تے ساتھ بھائی آئے کہتے ہیں جی فورساں ادھروں بھی آ گئی ہیں، ادھروں بھی آ گئی ہیں، ادھروں بھی آ گئی ہیں، تو بس ان قریب حملہ کرن آلے نے، تو میرے خیال دے مطابق انہاں دے ارادے بڑے خطرناک نے، شکلیں بڑیاں وحشی نے، تو حملہ آور ہون لگ گئے۔ تو پتہ انداز کی سی وضو کر دے، بس جھلے اینی جی گل
یار بابا جی دی میرا بابا جی میرا بابا جی میرا بابا جی اسری تیرے جانی سو اسری تیرے جانی سو جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت فرمانے کے جلے بس اتنی جی گل ہے تے ساتھ بھی کہندے نے میں منہ دیکھیا کہندے نے یارا جدوں اسی آکھیا کہ گردناں حضور واسطے رکھیاں سائیاں دی مرضی ہے ہنے لے لین کل لے لین پرسوں لے لین او مالکاں دا مال ہے جدوں دل کرے ساڈے طرف حاضری اینی کو گل ہوئی تو سب پیچھے گل صرف اتنی ہے کہ مالک بھی دیکھدے نے کہ میرا نوکر کھڑا ہے کہ نہیں یار مالک بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا غلام دعوے جو کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ ایڈی وڈی گل کی تھی موت دی تے کریک ڈاؤن تے نکی جی گل یہ تے کیڑی وڈی یہ کیڑا پہلی دفعہ ہویا 4 دفعہ پہلے تحریک تے ہو نہیں گیا کیڑی گھٹی ہے جڑی ہون گھٹنی پہلے بھی اندے نال جو کچھ ہویا ہے ایمانداری نال دسو تحریک ودی ہے کہ گھٹی ہے تے کوئی میرے کریم آقا دی ختم نبوت واسطے تکلیف اٹھائے تے آکھے میرا نقصان ہو جا نا 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 کم والی تے زندگی ہے ہی ہو جڑی حضور دے نامے لگی مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو غالباً 6 دن تے 7 راتاں جس ٹائم موت علی کال کوٹھڑی اوندے اندر بند کیتا گیا نا تے سزائے موت سنا دیتی گئی تے پھر جس وقت سزا معطل ہوئی تے باہر تشریف لے آئے تے کسے صحافی نے سوال کیتا کہ ہاں جی جناب تہاڈی عمر کتنی ہے تے فرمایا نے 6 دن تے 7 راتاں کہنے لگے ہے کیڑی گل ہوئی مذاق کر رہے ہو فرمان نہیں میں زندگی سمجھدا ہی انہوں ہاں جیڑی حضور دے نام دوتے خطرات وچ گزاری زندگی ہے ہی ہو باقی تے پھر جڑا نا جی وہ سارے گزار ہی رہنے زندگی جین دا لطف ہوئے کہ بندے دی زندگی حضور دے نام تے گزرے سمجھ آئی کہ نہیں ہاں دلیر ہو کے اپنے گھر تے لبیک دے جھنڈے لا دیو لاؤ گے انشاءاللہ دروازے تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دیاں تختیاں لا دیو تاکہ تو گزرن والے نو پتہ چلے مر سکتا ہے ووٹ ویچن والا نہیں ہے اے گردن دے سکتا ہے نظریے ویچن والا نہیں ہے اے حضور دی عزت تے پہرے دار ہے تے اوئے جڑا کہندا ہے کہ سارا کچھ بعد حضور دی ناموس سب تو پہلے سب تو بڑا مسئلہ ہی تو انہوں نے لبیک تو ہی نہ تسی انہاں دیاں دھمکیاں تو ڈر دے ہو نہ تو انہاں تو کوئی لالچ ہے اقبال دی زبانی سبحان اللہ کیا بات بابا کہنا اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر ایسے گل دو تے بادشاہ چڑے بیٹھے نے ساڑھے تے غصہ کٹ رہے نے اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر کہ جانتے ہیں مال سکندری کیا ہے ساڑھے بابے نو آکے آکھن لگے سیٹاں نہیں لینیاں کیا اسی سیٹاں دینے نمائندگی دینے صوبے قومی اسمبلی سینٹ چاہو لیکن ساڑھی مرضی دی گل کرو بابا جی نے فرما سیٹاں چاہی دیاں پر دین ویچ کے نہیں چاہی دی مالک دین گے سیٹاں آج نہیں کل دے دین گے لیکن دین تے پہرا دیاں گے گل جو باہر کرنے اندر بھی اوہی گل کران گے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن
اے بابا جی تو سنیا تے میں ادوں دا اشعار یاد کیتے پڑھے میں آج کل نے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ میں انہوں نے دسیا کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ جناب اعلیٰ سی یہی دسنا چاہنے ہیں آج بھی موقع ہے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے انشاءاللہ۔ کوئی لندن دے بھگوڑیاں واسطے نکلے تے انہوں شرم نہ آوے تے او فخر نہ لاکھے میں ان دے نال کھڑا، کوئی گھڑی چورم واسطے نکلے تے آکھے جناب میں انہاں واسطے نہ نال کھڑا، ساڑھا سر کیوں نہیں میں ہوئے بھئی اسی تے مولا حسین دے نانا جان واسطے کھڑا، کیوں بھئی پریشانی علی گل کہہ دی، کوئی بھار نہیں، اللہ دی مہربانی نہ سرکار دے صدقے خیر ہی خیر ہے، ستے خیران دے۔ اور میری یہی گزارش ہے اے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے خاص طور پہ تسی دلیری دینی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوئے نا ابے نو وڈے بھائی نو گھر نو کہنا خیر ہو سی کچھ نہیں ہونا، ایک دن مرنا تے ہے کیوں نہ حضور دے نام تے مریے یار۔ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت 20 کروڑ ڈالر دی بس خبر کی آئی ہے منہ جو رالا نکل آئی، انہوں نے کہا جی بس قادیانے دے کوفر گاڑ نو تحفظ دے ہوتے ہیں تو انہوں ملن گے، انہیں کو پیسیاں پیچھے پورے ملک چفرہ تفری پھیلاون دی کوشش، بچے ہو ایک کوئی نمی گل نہیں، اس تو پہلے بھی تسی یہ سارا کچھ کر چکے ہو۔ سانو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے ہی چیز دسی ہے جس تو صحابہ نو بھیج رہے سن، انہوں نے فرمایا کہ اگر مینوں تے مدینے دیاں فلاں فلاں فلانیاں پاکیزہ بیبیاں نو مدینے دے درندے لتاں تو پکڑ کے جنگلے چلائے جان کوئی بات نہیں، لشکر اسامہ میں جائے گا جی میں میرے پاک نبی فرمایا ہے۔ اسی بس اتنا جاننے ہیں تسی جو مرضی کرو تو آڈی مرضی نہیں چلنی، مرضی حضور دی چلنی، مرضی میرے مالک دی چلنی ہے، میرے رب دی چلنی، تو آڈیاں مرضیاں نہیں چلنی ہے، مرضی تے رب العالمین دی چلنی۔ اے ملک بنے ہی انہاں دے نام تے، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اے بھٹی چیمے چٹھے چودری راجے گجر میر ارائیں یہ سارے جتنا کچھ ساریاں لڑائیاں اس گالتے مک سکدیاں نے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اسی صرف اینی کو گل کر رہے حضور دے دین نال کھڑے ہو، اے او دین ہے جڑا صدا مارا نہیں کھواندا، بلال اگر دین واسطے مارا کھاندا ہے تو پھر مکے دے چودری مکے دے نواب سردار سارے تھلے کھڑے ہوندے نے، بلال کعبے دی چھت تے بھی کھڑا ہوندے، ایویں ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے جب بلال پاک نے اذان دیتی نا تے اس وقت مشرکین مکہ وچوں کسے کیا ساڑھے وڈے اگر یہ منظر دیکھ لیندے کہ کالے رنگ دا نوکر غلام جڑا ہے وہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، منظر دیکھ کے کوڑ تو مار جانا سی انہوں نے، تے پھر میرے کریم آقا دی ذات ہی تے ہے
جڑی ماڑیاں نو بھی جناب اعلیٰ عزتاں دے بنا لی حضور جدو تشریف لے آئے کسرا دے محل دے 14 کنگرے گرے علماء تو تسی سنیا کیوں بھئی اے تے اسی پڑھے آئے تے سنے آئے جدو حضور آئے ظالم بادشاہاں دے محل دے کنگرے گرے اے ایسا کتے نہیں پڑھے آئے جدو حضور آئے کسے غریب دی جھونپڑی گری کسے ماڑے دا کچا گھر گرے آئے میرے کریم آقا ماڑے انو ٹھان آئے میرے کریم آقا ماڑیاں دے کماون آئے اسے واسطے تے ایک درویش بولے آؤ نیویں آندہ پر ہونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے گود چکیا حلیمہ دے سرکار نو جدیاں راہ پڑے دیکھ دے رہ گئے نیویں آندھا پر ہونا اے ساڈا تاجدار ختم نبوت میں تے پہلے بھی کئی باری بیان کر چکے ہیں تفصیل تے نہیں میں اشارے کی نال دو چار گلاں ہو تواڈے نال کراں گا تھکے تے کوئی نہیں کہ جیندی عزت اس معاشرے چ ہے صدقہ حضور دا ہی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی غلام اے سمجھدا ہے کہ میرے پیو دادے دی وجہ تو میری ویلیو ہے تے او ذرا ہوشش باہر آ جائے ہوشش آئے بے ہوشی تو باہر آ جائے انہوں اسی دسنا چاہنے ہیں تے جناب دے پیو دادے نو عزت حضور دی وجہ تو ملے بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان علیہ واسطے توجہ ہے آج کوئی ماں دی قدر کرے اس نبی دی وجہ تو جنہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمان دے تھلے آج کوئی دھیاں دی قدر کرے صدقہ میرے نبی دا جنہیں فرمایا جنہیں دو بیٹیاں یا دو بھیڑاں دی پرورش کی تھی جس ویلے جناب بڑیاں ہو گئیاں بالغ ہو گئیاں اس ویلے انہاں دا نکاح کر دیتا حضور نے فرمایا جنہیں دو انگلیاں جڑیاں نے میرے کندے نال کندہ جوڑ کے جنت داخل ہوئے دھیاں دی آہستہ ہونا دی وجہ تو جناب اعلیٰ بیویاں دی قدر میرے مصطفیٰ دی وجہ تو بھائیاں دی قدر حضور دی وجہ تو ماڑیاں دی قدر رسول اللہ دی وجہ تو مزدوراں دی قدر حضور دی وجہ تو کہ میرے نبی نے فرمایا ایت الاجیر اجرہو قبل ان یجفیر کہو مزدور دی مزدوری پسینہ سکن تو پہلے دے دیا کر تاجر دی عزت میرے نبی دی وجہ تو جنہیں فرمایا ایماندار تاجر قیامت علیہ دن نبیان نال اٹھایا جائے گا اے علماء دی قدر حضور دی وجہ تو آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آڑے وچو چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے لوگانو پڑھا ہے لہذا جس دے صدقے عزت ملے چاہید آئے ہوں دی عزت تے پہرا بھی دیتا جائے دھیاں تے باعث سے ذلت ہوندیاں سن لوگاں واسطے بیٹیاں تے جمدیاں مار دیتیاں جاندیاں سن میں لمبے واقعے دی جانب نہیں جا رہا ہوں میں دارمی دی اور روایت پیش کر رہا ہوں جناب اعلیٰ جنہیں اندر ہے کہ میرے رحمت للعالمین کریم نبی آپ کو ایک صحابی آکے عرض کردہ یا رسول اللہ اسی زمانہ جاہلیت دے اندر بتان دی پوجا کرنا لے اسی زمانہ جاہلیت دے اندر برے افعال دے مرتکب ہونا لے کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسی توبہ کریے تے اللہ توبہ قبول فرما
میرے آقا نے فرمایا تسی کی کیتا ہے؟ انہیں کہانی سنائی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی سی جس ویلے میں آندہ سا دروازہ کھول دی سی میں روے کے بڑی خوش ہوں دی سی بڑی میری تابیداری کر دی سی یا رسول اللہ ایک دن میں انہوں گھر دے سامنے باہر ایک کنواں سی پانی دے کنویں تے لے گیا دھوکے نال انہوں پانی والی اشارہ کر کے جناب اعلیٰ دیکھن دے ہوتے آکھیا ہوئے ایک جدو دیکھیا انہیں میں دھکا مار دیتا یا رسول اللہ میری بیٹی پانی ہے جس ویلے انہیں آخری واری غوطہ کھا کے آواز دیتی ان دی آخری آواز سی یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میں تیری بیٹی یا اندہ ترجمہ سمجھ لو مفہوم اندہ کہ ہائے ابا میں ڈوب گئی یا ابتا ہو ہائے میرے باپ جس ویلے اس بچی نے آواز دیتی باپ اپنی بیٹی دی کہانی سنا رہا رسول اللہ اتنا روئے میرے کریم آقا دی داڑھی مبارک ہجوان دے نال تر ہو گئی حضور فرماتے نے ایک باری پھر سنا تیری بیٹی نے کیا کیا کہنا یا رسول اللہ جس ویلے میں بیٹی نو دھکا مارے آؤ میری بیٹی پانی اجگوتا کھانے آؤ آخری واری انہیں میں نے جو آواز دیتی اس تو بعد ان دی کوئی آواز نہیں آئی انہیں میں نے کیا یا بتاؤ ہائے میرے باپ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم اٹھیا بابا فرمانا دھیاں لئی پردیس و باپ تے پتران لے جا گی رہا چپ رہا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیا تقدیراں جس لئے انہیں پھر کہانی سنائی صحابہ نے کیا اس بندے نو یارا تو حضور روا دیتا چنگا نہیں کیتا تو سرکار نو تکلیف پہنچائی میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں جو کیتا ہو دس آئے پھر میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اٹھ تو بعد بیٹیاں نہ ماری اس موقع دے میرے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنہ دیتیاں انہیں ان دی پرورش کی تھی جنت کلہ نہیں جائے گا میرے کندھیان الکندھا ملا کے جنت داخل ہو جائے گا اسی یہی کہنا چاہنے ہیں یارا انہاں دے صدقے تے ماما دی عزت ہے انہاں دے صدقے بہنہ دی عزت ہے جی دے صدقے سارا کچھ ملے آئے جدوں ان دے خلاف فلمہ بڑھائیاں جاون ان دے خاکے بڑھائے جاون ان دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے آ جائے اس ویلے پھر بہانے نہیں بڑھائی دے کہ میں بزی ہوں میں مصروف ہوں یہ مولویوں کا کام ہے اس ویلے میدان کھڑے ہو کے لبیک دا نعرہ لا کے دسیدہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت بس اتنی ساڑھی گزارش کہ حضور دی عزت تے پہرے دار بناؤ
عمر بن لیس کوئی اچھے کردار دا بادشاہ نہیں سی، گناہگار بندہ سی، لیکن جدو مریا تے انہیں مرن تو بعد کسی خواب دیکھیا تے پوچھا ہاں بھئی تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا؟ کہنا یارا ایک دن میں کھڑا سا پہاڑ تے میرا لشکر وادی اچ داخل ہویا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ تے درمیان اچ میرا لشکر پوری وادی بھری ہوئی تے میرے دل اچ خیال آیا، میں کہ یا اللہ کاش میں احد وچ ہوندا، اے میں سارا لشکر مرا دیندا، خود بھی مر جاندا، پر تیرے نبی دے دنداں دا نقصان نہ ہون دیندا، تیرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے نہ ہون دیندا۔ کہندے نے بس جڑا میرے دل وچ خیال آیا نا، میرے رب نے فرمایا تو میرے حبیب واسطے خیال کیتا، جا تینوں میں اس خیال دی وجہ تو معاف کر دیتا۔ بابا جی فرماندے سن اس پاک بارگاہ واسطے تے قربانی دا خیال آئے، مالک ہوندے تے اجر دے دیندے نے، تے کوئی ہاتھ کڑی پا لوے، کوئی حضور دے نا تے سوٹیاں کھا لوے، کوئی حضور دے نا تے جیلاں چلا جائے، حضور دے نا تے کوئی دہشت گردی دا الزام لے لوے، حالانکہ دہشت گرد اسی نہیں، دہشت گرد حکمران انہاں دے جناب اللہ او مغربی آقا تے انہاں دے چمچے کڑچے جڑے چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کر دے، او دہشت گرد، حضور دے غلام دہشت گرد نہیں۔ جیندہ دل کر دے او یہ آکے جناب ٹی وی تے بک بک شروع کر دے گا، یہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اسی کو کم میں گارنٹی نال ایک گل کر رہے ہیں، حضور دی میلاد دی محفل ہے کہ اس پاکستان نو جتنا سیاسی انتہا پسندی نے نقصان دیتا ہے، مذہبی انتہا پسندی نے نقصان نہیں دیتا۔ کسی نو شک ہے میرے نال ڈیبیٹ کر لے، میرے نال گل کر لے، ہون دی گل نہیں ہو رہی۔ اسی چھوٹے ساں تے اسی دیکھیا اے 90 دی دہائی اچ غالباً میاں برادران آئے جی، انہاں نے کڈی پیلی ٹیکسی ایک سکیم سی کہ بھئی اے اپنے ووٹ بینک بڑھان واسطے، شاید اجے بھی چل دیاں ان پرانیاں گڈیاں، تے گڈیاں منگوا لیاں لکھاں دی تعداد اچ، بندرگاہاں تے سرکاری اداریاں دے اندر بڑے جگہ دے تے لکھاں دی تعداد گڈیاں پہنچیاں، حکومت دا تختہ الٹیا گیا، بے نظیر صاحب آ گئیاں، او گڈیاں انہوں نے کہا جی سٹاپ کر دیو، اسی ہونے تھے آکے انہوں دے منصوبے چلاندے رہانگے۔ بندہ پوچھے بھی جڑے پیسے بھرے نے وہ نواز شریف دے پیو دے تے نہیں سن، او تے اس غریب قوم دے سن، او میاں شریف صاحب دے تے نہیں سن نا جی، اسے غریب قوم دے ٹیکساں دا پیسہ سی۔ اوتھے کھڑیاں گڈیاں گل گئیاں، لوگاں نو نہیں ملیاں، نہ ہی نیلام کر کے او قومی خزانے جمع ہوئیاں۔ پھر بے نظیر صاحبہ دا دور آیا، انہاں بیلاروس ٹریکٹر منگوائے، روسی ٹریکٹر دی شکل دا ایک ٹریکٹر سی، پتہ نہیں وہ بھی تسی دیکھیا کہ نہیں، تے او پھر لکھاں دی تعداد چاہے، پھر ان دی حکومت گئی تے پھر میاں صاحب آ گئے، او بھی او میں کھڑے گل گئے تے غریباں تک نہ پہنچے۔ مینوں تسی دسو اے ارباں دا نقصان اے مولویاں نے کیتا ہے کہ انہاں سیاسیاں نے کیتا ہے؟ اس تو بھی تھوڑے جے اگے آ جاؤ، لیٹسٹ آ جاؤ، تھوڑا جدید ورژن، لیٹسٹ ورژن تو انہوں سیاسی دسی ہے کہ اے کتنے انتہا پسند نے کہ پاکستان تے رہا پاکستان، جڑے یورپ دی گل کر دینے کہ وہاں بڑا رکھ رکھاؤ ہے، وہاں بڑا قانون کی پابندی ہے، ایک دوسرے کے ادب احترام کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے دے گھراں دے اگے بیٹھ کے چور تے گندیاں گالاں ایک کر دینے کہ اسی کرنے ہو جا کے ایک دوجے نو کہ نو نالیاں دے گھر دے سامنے بلے والے بیٹھے نے، کوئی بلے والا ہاتھے چڑھ گیا تے انہوں آکھن گے چور گھڑی چور، او اگر گزرے تے انہوں آکھن گے چور تے میاں صاحبان چور۔ مینوں تسی دسو اتنے متشدد شدت پسند انتہا پسند اتنے ایکسٹریمسٹ لوگ اے بھی ساڑھے نال گل کر سکتے ہیں، پنجابی اچ کہندے نے چھاج تے بولے چھاننی کیوں بولے؟ تو آڈے کل ہے صحیح کو بولن واسطے کوئی گل، تسی سانو کہندے ہو کہ بھئی یہ انتہا پسند ہے۔ میں نو دسو دے صحیح کدی اے مسجداں دے اندر اے پنڈاں چ مسجداں ہوندیاں نے، سارے مکاتب فکر دیاں ہوندیاں نے، کدی تسی دیکھیا ہے کہ بریلویاں دے محلے دے وچ دیوبندی گزرے تے جناب بچے کٹھے ہو جان، منڈے کٹھے ہو اوے دیوبندی، یا پھر بریلوی ادھر جا رہا ہوئے تے جناب دیوبندی کٹھے ہو گیا کہ نو بریلوی،
وابی کوئی لنگے تے آکھے اوے وابی 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 اسی تے انج نہیں کیتا رکھ رکھاؤ نال مساجد چل رہی ہیں انتظام چل رہا ہے تے تسی سانو سکھاؤ گے تسی سانو آ کے دسو گے کہ بھائی اے کیڑا اچھا ایک کام ساڈے نال اے کر رہے نے وہ کہندے نے بادشاہ دا نا کوئی قدرتی طور دوتے کوئی نک دا نقصان ہو گیا انہاں نک کٹیا ہویا سی یا کوئی ایسا مسئلہ ریاست جو نے قانون بنا دیتا ہوں جیڑا بھی بندہ آئے نا انہاں نک وڑ دیو وہ سارے آہستہ آہستہ وہ عادت پہ گئی وہ جمدے بال دی نک لا دیندے سن وہ باہر تو کو تواڈے ساڈے رنگا نک والا آوڑیا تے نک والا جوں بیچارہ